السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان کہلائیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا ماہ مقدس عطا کیا اور ہم ان کے 20 ایام اب تک پورے کر چکے ہیں۔ اب سے جو عشرہ ہمارے اوپر آنے والا ہے وہ آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ آخری عشرہ ہمارے لیے کتنا انعام رکھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم اور آپ خود سے ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں، اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ میں تو مختصراً آپ سب سے بس یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے، ذرا سا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر جس کو 1000 راتوں سے افضل کہا گیا، اور وہ رات اس امت کو اسی لیے دی گئی کہ جب یہ ہمارے اندر احساس ہوا کہ بھائی فلاں فلاں قوم کو تو ہزار مہینوں کی عمر ان کو ملی ہے، ہم آخر کیا کر پائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے ہمیں ایک ایسی رات دی۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا ہے وہ آخری عشرے میں، اس کی خاطر آپ خود سے بنفس نفیس اعتکاف کیا کرتے تھے، وہ بھی آخری عشرے میں۔ کانا یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ آپ نے خود کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ تلاش کریں آخری عشرے میں رمضان کے اندر۔ اسی طریقے سے لیلۃ جائزہ جو آخری رات انعام والی رات ملتی ہے وہ بھی اسی آخری عشرے میں آنے والی ہے، وہ بلکہ شوال کی کہہ لیجیے شب شروع ہو جاتی ہے چاند دیکھنے کے بعد، تو یہ آخری میں ہی آنے والا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورے رمضان کا ہمارے لیے دورانیہ رکھا ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ مطلق کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ پوری سنجیدگی اور شعور کے ساتھ قیام لیل کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جو گناہ تک کیے ہیں سال بھر وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جن 3 راتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہرحال امامت کروائی تھی، وہ 3 رات 23، 25، 27 کی رات تھی، اور پھر آپ نے یہ کہا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رات تم پہ فرض کر دی جائے اس رات کی نمازیں، اس لیے ہم نے بہرحال اس اندیشے کے پیش نظر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ان تمام راتوں کو، اعتکاف کو، آخری عشرے کو ذرا کبھی شعور کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم جب یہ 20 تاریخ کو یا 21 کی شب کو تراویح مکمل کر لیتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں پتہ نہیں اکثر جگہ پہ معمول بن چکا ہے کہ 10 کا، 15 کا، 20 کا مکمل کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، اور اس فارغ ہونے کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وقت لا یعنی کاموں میں، موبائل میں، دوست یار کی مجلسوں میں، شاپنگ میں، اور اب تک لاک ڈاؤن ہے، شاپنگ کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن جو عادت بنی ہوئی ہے ہماری نامعقول باتوں میں، لا یعنی باتوں میں، وہ ہم اگر کرتے ہیں تو جو اصل جو کہہ لیجئے کہ ایک آخری عشرے کے اندر پورے رمضان کی جو خوبی ہے، خصوصیت جو ہمیں ملنے والی ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہو، لیلۃ جائزہ کے حوالے سے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاش کرنے کے لیے کہا اس کے حوالے سے ہو، کہیں نہ کہیں ہم اس سے دور رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں ہم۔ یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہوگا، اس لیے ایسا خدا را نہ کرے۔ آپ صرف قرآن مکمل ہوتا ہے آپ کا ایک دور، لیکن تراویح آپ کو جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے پڑھتے رہنا ہے، اور قرآن کریم اتنا ہی پڑھنے کی کوشش کریں جتنا آپ پڑھ رہے تھے، تاکہ قیام لیل آپ کا چلتا رہے۔ آپ ان آخری عشرے کے اندر اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیں تاکہ آپ کو وہ رات نصیب آ جائے، لیلۃ الجائزہ کا آپ مستحق بن سکیں۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، لوگ جو بار بار کہا کرتے ہیں سب کتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بہرحال ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی، تو یاد رکھیں آپ حقوق اللہ چاہے حقوق العباد، کسی حق کے اندر اگر ہم خیانت کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر مردنی آ ہی جاتی ہے۔ اللہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القی فیہم الرعب، کہ جس قوم کے اندر بھی خیانت کا چسکا لگ جاتا ہے اس کے اندر پھر روب ہی روب، مردنی چھا جاتی ہے اس پہ۔ پھر آج ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ رمضان جیسی صحت جیسی امانت ہمیں دی، آخری عشرہ جیسا کہہ لیجیے کہ ہمارے پاس عشرہ ملا، ایسی قابل قدر امانت ملتی ہے، اور اس کو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے خیانت ہی ہے یہ، اور پھر ہمارا جو حال دنیا دیکھ رہی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے ہم لوگ گریز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حفاظ کرام کے لیے بھی، ان کے سننے والے کے لیے بھی، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اس آخری عشرے کا بطور خاص تلاوت کے ذریعے ہو، اعتکاف کے ذریعے ہو، اسی ساتھ ساتھ تہجد اور نوافل کے ذریعے ہو، دل کی صفائی کے ذریعے ہو، اپنی معاملات کو بہتر کرنے کا جو ایک موقع ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم رجوع ہو اور ان سے عہد کریں، اس کے ذریعے ہو، اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی ہم کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔